الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیب تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا مہیلا می برد و گا بزور می کشش عشقی ابتدا عجب عشقی انتہا عجب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر گئے آرزو ہجر میں لذت طلب این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شرودی بددہ تصورات ست خلیل بھی ہے صبر حسین بھی ہے اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے تمام بہت مبارک کی مستحق ہیں کہ انہوں نے آج یہ پنجاب کے بارڈر پر حضور کے غلاموں کو اکٹھا کر کے بتایا ہے کہ اب حضور کا دین تخت پر آ رہا ہے خیبر سے لے کر کراچی تک ہر جگہ ایک ہی پریشانی ہے ایک ہی بات ہے کہ جناب یہ لبیک والے کیا کریں گے یہ لبیک والے آ رہے ہیں ان کا پروگرام کیا ہے یہ کیا چلائیں گے یہ کیا نظام لائیں گے اور یہ کیا کرنے والے ہیں تو پھر اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر
کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کوئی کاہن تھا، کوئی پادری تھا، کوئی راہب تھا، کوئی مذہبی پنڈت تھا، کوئی ملک تھا، کوئی خان تھا، کوئی وڈیرا تھا، کوئی کھوسا تھا، کوئی لغاری تھا، اور جناب کوئی جہاں کی جتنی بھی برادریاں ہیں یہ تھے، اور جناب کوئی بڑے بڑے خاندان تھے. کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر. کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ سارے بڑے بڑے مگرمچھ اور بڑے بڑے بدماش تھے. بہاری یک چیر صد لکھ چیر گیر. کہتا ہے ایک شکار تھا اور سینکڑوں اس کے شکاری تھے. ایک شکار تھا انسان اور اس کے سینکڑوں شکاری تھے. مختلف رنگ، مختلف قوموں اور مختلف نسلوں، مختلف جناب زبانوں اور مختلف قومیت پرستوں کی شکل میں ہزاروں اس کے شکاری تھے. ایک شکار تھا. اقبال ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بحق دارا سفر. کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور پھر کیا کیا؟ بندہ گارا مسند خاصاں سفر. اقبال کہتا ہے پھر حبشی غلاموں کو وہ مقام دیا جس پر بڑے بڑے قریشی اور ہاشمی بھی رش کرتے رہے. یہ اسلام آ رہا ہے اور ہم سے پوچھنے والے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب جہاں بڑا ظلم کا نظام ہے، جہاں بڑے بڑے خان اور وڈیرے ہیں، جہاں بڑی بڑی قوموں کے سردار ہیں، جہاں بڑے بڑے جناب وہ لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، بڑے بڑے وہ جناب فنے خان ہیں، آپ لوگ کیا کریں گے آ کر؟ اگر اقتدار آپ کے پاس آ بھی گیا تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا اسلام کو تخت پر آنے دو، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور یہ دیکھنا کہ ہمارے قائد ہمیں یہ بتا کر گئے ہیں کہ ہم نے مولوی پیر اور ملک خان اور زمیندار اور جناب ان کو نہیں لانا تخت پر، ہم نے تخت پر حضور کا دین لانا ہے. آگے وقت کا سلیمان کھڑا ہو یا وقت کا حبشی غلام کھڑا ہو، دین یہ نہیں دیکھتا. دین دیکھتا ہے حق کس کا ہے اور کس کو ملنا چاہیے اس کے سپرد کر دیتا. اور کہتے ہیں جی آپ کے پاس حکومت آ بھی گئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا جناب کریں گے؟ میں نے کہا ہمارے پاس حکومت آ گئی تو ایک بات ضرور ہوگی کہ اقوام متحدہ میں دیکھ کر ضرور قرآن پڑھا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ذمہ داروں کو دیکھ کر قرآن بھی نہ پڑھنا ہے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا وقت کا وزیر اعظم حلف اٹھا رہا ہو اسے خاتم النبیین بھی پڑھنا نہ آئے. یہ بھی نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا وقت کا وزیر اعلیٰ جناب عید کی نماز کے لیے کھڑا ہو اور وہ جب ہاتھ باندھنے کی باری آئے اور زائد تکبیروں کی باری آئے تو اسے ہاتھ کھولنے کے لیے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. اسے پتا ہو کہ میرا دین کیا ہے، میری ملت کیا ہے، میری قوم کیا ہے. اسے جناب پینٹ کوٹ کس کر عالمی دنیا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور پاکستان کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ شرم آئے جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے غزہ میں ہو تو نصارا تو تمدن میں غرور. یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہودی. ہم ان کے سامنے کشکول لے کر ساری عمر کھڑے رہے. 24 بار پاکستان کی عمر ٹوٹل 75 سالہ ہے. 24 بار ہم آئی ایم ایف کے دروازے پر کھڑے ہوں. کیا کرنے کھڑے ہوں؟ مانگنے کے لیے کھڑے ہوں. مانگنے کے لیے کھڑے ہوں. ہم ان کے وارث ہیں جو بھیک لینے کے لیے کسی کے در پر نہیں جاتے، غیرت سے جینا جانتے ہیں. جو قوم عیاشی اور بدماشی اور فحاشی کے اندر مبتلا ہو جائے وہ قوم غیرت کے ساتھ نہیں جی سکتی. جن کے بڑے جناب عیاشیوں کے لیے آئی ایم ایف کے دروازے پر ان قوموں کو پیش کرائے، پھر ان قوموں کی بیٹیاں لائن میں لگ کر آٹے کے تھیلے خریدتی ہیں. ان قوموں کی بیٹیاں اپنے بچے اٹھا کر نہروں میں چھلانگیں مارتی ہیں. اگر اس وقت کا حاکم رات کو اٹھ کر اپنی رعایا کی خبر لے تو پھر اسلام تخت پر ہو، دین تخت پر ہو تو پھر وہ عمر کے کاندھے کے اوپر راشن لگوا کر غریبوں کے دروازے پر پہنچاتا ہے. جہاں راشن کی لائنوں میں لگی ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں جناب راشن کی لائنوں میں لگی پیسے اٹھائے بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہیں، اور وہاں دیکھو اسلام تخت پر ہے. عمر کے کاندھے پر راشن لگوا کر روتے بچوں کے گھر میں پہنچا اور کہتے ہیں کہ آئے گا کیسے؟ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. کہتے ہیں ہم اسلام کا کیا بتائیں؟ میں نے کہا تم نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے اسلام دیکھا ہی نہیں ہے. تم نے جناب وہ رنگ برنگے مولوی رکھے ہوئے ہیں جو تم سے نذرانے لے کر اس دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں. تمہارا واسطہ
پاسا کسی صحیح بندوں سے پڑھا ہی نہیں ہے. تو آٹا پالا کسی چاچے بندے نہ پیا ہی نہیں. اسی سارے جناب اپنے گھٹر گھنے والے اپنے خوشامدی مولوی درباری رکھے ہوئے اسی دعوہ جناب بڑے نے جناب انگریز کی جیلہ میں کڑیاں اور کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک فرفر تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کوئی کھیلو. اجے جناب کہنے آزادی کی جنگ لڑنی کہنے آزادی کی جنگ لڑنی. میں کہا دوسرے دن زمانتا جناب دوسرے دن پرچے جناب دوسرے دن جناب سانو اسی مر گیا باہر چلے جاؤ کر رہو ساڑھے تو جناب نکے نکے بال بھی اترے اترے. اجے جناب 15-16 سال عمر سی میں کیوں ملے آتے کی ہوئی زخم لگ گیا. کہنا جناب کچھ زخم تو مسکرانے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ زخم تو حضور کو دکھانے کے لیے ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ کے نام پر کھانے والے آپ کے نام پر حلمے منڈے چڑھنے والے جب سارے پہ گئے تھے حضور میں آپ کی ناموس کے لیے شہلوں کے آگے بھی گولیوں کے آگے بھی ہتھکڑیوں کے آگے بھی جیلوں کے آگے بھی کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ من صفا نبی بیان اور جناب کہتے تھے آزادی کی جنگ لڑنی ہے. اور میں کہتا تواڈے واسطے گالی نہیں آزادی جنہاں دے بڑے نے انگریز دے کتے نوائے ہون انہاں دے گھوڑی پال مربے لے ہون انہاں دی جناب جاگیراں لئیاں ہون وہ آزادی کی جنگ لڑ سکتے ہیں. ہاں جی وہ آزادی کی جنگ کا جناب گجر خان تک بھی نہیں پہنچی روڑ واپس لگ گئی. اور ایک انسان کہنے میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی PDM دے چور جناب پرانے چور وہ آئے کہنے جناب میں اپنے کپڑے بیچ کر قوم کو جناب روٹی دوں گا اگلے کپڑے بھی لوا لے. اس حقدار بھی بڑا جناب وہ بڑا کے لحسن کہ معیشت سنبھالے گا. میں کہا جس معیشت دے وچ صبح شام اللہ اور اس کے خلاف جنگ بھی ہوئے سود چلتا ہوئے وہ معیشت نہیں چل سکتی. وہ معیشت کو اگر کوئی سدھا کر سکتا تو محمد عربی کا غلام کر سکتا. اور ادھر دیکھو جناب جتنے امیر علاقے جتنے پوش علاقے سڑکاں بہترین انہاں دے جناب کھانے وکھرے انہاں دے ہوٹل بہترین انہاں دے سیوریج بہترین انہاں دے پانی بہترین. یہ غریب سے کس نے پوچھنا کہندا بال کہندا تعمیل حق 72 سپورٹ بندگارا مسجد خاکا سپورٹ بال کہندا چلیا بڑی بڑی دنیا آئی سارے نے غریباں دے نعرے لائے. کوئی جناب روٹی کپڑے مکان دے نال آیا کوئی ترقی اور خوشحالی دے نال آیا کوئی سوشلسٹ کمیونزم اور جناب کوئی کمیونسٹ آیا کوئی لبرلزم دے نال دے سارے غریباں دا نام لیا غریباں دا کیتا کچھ نہیں. ادھر دیکھ محمد عربی کا دین. ہاں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے مکہ میں فاتحانہ انداز نال داخل ہو رہے ہیں فاتحانہ 10,000 صحابہ کا لشکر موجود ہے. آج نال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اونٹنی دے پالان اونٹنی دے کجاوے نوں لگ رہی سی. حضور دا سر اقدس اتنا جھکا ہویا سی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا آیا آج کعبے کی چابیاں لے کے آؤ. حضرت عثمان کعبے کی چابیاں لے کے آئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا دروازہ کھلوایا. ادھر سن دین تک آیا. اے دیکھو غریبہ تعمیل حق 72 سپورٹ اے دین میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا دروازہ کھلوایا. حضرت بلال حبشی کو اپنے دائیں جانب پکڑیا. حضرت اسامہ بن زید ایک غلام اور لونڈی کے بیٹے ایک خود آئینہ دے والد کے غلام حضرت زید غلام اور لونڈی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید. ادھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی دا ہاتھ پکڑیا. ادھر جناب حضرت اسامہ بن زید دا ہاتھ پکڑیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر لے گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کنڈی لگوا دی. آج ابو بکر بھی باہر کھڑے آج عمر بھی باہر کھڑے عثمان بھی باہر کھڑے علی بھی باہر کھڑے حضرت عباس بھی باہر کھڑے حضور دا خاندان بھی باہر کھڑیا. آج قریشی تے ہاشمی سارے باہر کھڑے. آج سعد سعید طلحہ عبیدہ ابو عبیدہ بن جراح سارے باہر کھڑے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ غلاماں دی گلاں کرن سارے آن کے لیکن میرا دین غلاماں نوں عزت دے سکدا. آج دیکھو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کنڈی لگوا دی. آج سارے باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں حضور دا انتظار کر رہے ہیں. اور کس کا انتظار کر رہے ہیں بلال حبشی دا انتظار کر رہے ہیں. اور کس کا انتظار کر رہے ہیں اسامہ بن زید دا انتظار کر رہے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں. ادھر سنو دین کی کردا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں حضرت بلال حبشی کو پوچھا کہ بلال دس صحیح حضور نے کتے نفل نفل پڑھے حضور نے کیڑی جگہ تے نفل ادا فرمائے. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضرت بلال حبشی نے میرے نام آنکھاں بھی نہیں ملائیاں. کہتے نکل گئے یہ ناز یہ انداز یہ تمہارے
جی یہ ناز یہ انداز یہ تمہارے ایویں نہیں سن دین دی برکت سی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دی برکت سی پھر اقبال کہنا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے اور جناب جنہوں نے اپنے ملت اپنے دین اپنے جناب دین دی گل کر دیا قومہ دے سامنے شرمندگی ہوئے کسی کی کا منگیا اسی مسلمان اسی مسلمان نہیں ہو اسی جناب منافق و منافق جنہوں نے اس قوم دے نال 75 سال دھوکہ کیتا اس وطن دے نال دھوکہ کیتا اے وطن ساڑھے بڑے نے نچن چپن اور ہے جمالوں واسطے نہیں سی لیا اے جناب کسے شریف اور کسے بدماش واسطے وطن نہیں سی لیا کسے کھوسے لگاری واسطے وطن نہیں سی لیا ساڑھے بڑے نے جو اس وطن میں بنایا سی تے نعرہ لایا سی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا جدو اس نعرے واسطے لایا سی اسی جناب کدی انہوں آئی ایم ایف کے دروازے دے کدی چائنا دے دروازے دے کدی جناب عالمی بینک دے دروازے دے کدی آئی ایم ایف کے دروازے دے کی تماشا لایا ہویا کی جناب لایا ہویا ادھر دیکھو دین کا ہدایت پھر ہونا کیے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے پہلا خطبہ فرمایا ایھا الناس قد وليت علیکم ولست بخیرکم فرمایا لوگوں میں تہاڈا خلیفہ بنا دتا گیا میں تہاڈے وچوں بہتر نہیں ہاں فإن أحسنتم فأعينوني جے میں چنگے کام کراں تے میری مدد کرنا وَإِنَّ سَاتُ فَقَوِّمُونِ انشاءاللہ جدو تحریک لبیک برسر اقتدار دین لے کے آئے گی لوگ نہیں جدو دین لے کے آئے گی اے ساڑھا ہی جناب ماٹر اور مشہور ہوئے گا کہ فَإِنَّ أَحْسَنتُمْ فَأَعِينُونِ وَإِنَّ سَاتُ فَقَوِّمُونِ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جے میں چنگے کام کروں تو میری مدد کرنا اور اگر میں دائیں بائیں ہو جاؤں تو میرے روکنا جناب زبردستی روکنا آپ نے فرمایا صدق و امانتن سچائی امانت ہے والکذب خیانتن اور فرمایا جھوٹ مت جانتی ہے جڑیاں قومہ کے سربراہ جھوٹ بول دے ہوں وہ قومہ دے نال کی حال ہوئے گا وہ جناب نالی آج صبح بیان ہو شام بیان ہو کی ہوئے گا سچ بولن نال جے جناب گردن لگتی ہے پھر جناب لت جان دیو یہ تو ساڑھے بڑے سانوں سکھا کے گئن کہ حق دی رات اس پچھے نہیں اٹھنا جو مرضی ہو جائے بلکہ یہ بھی آپ کہنا لبے بام تمہارا سرے دار صدا دی لبے بام تمہارا سرے دار صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں اور کہنے جناب ہوئے گا کہ حضرت جناب سیدنا صدق و امانتن والکذب خیانتن اگے سنو کہنے تحریک لبیک والے کریں گے کیا میں کہا ساڑھا منشور سنو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اس کا شیرہ میں ترجمہ موجود ہے وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِندِي حَتَّى أَخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اور وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِندِي حَتَّى أَخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی اس کا ترجمہ ہے ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن یہ ہمارا منشور ہے تحریک لبیک کا کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن یعنی کوئی کمزور کوئی نادار کوئی مجبور کوئی لاچار نظر آ جاوے تو پھر کی کرنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے جمال دا مظہر بن جانا حضور دی شفقت دا مظہر بن جانا حضور دی نرمی دا مظہر بن جانا حضور دی رحمت دا مظہر بن جانا ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن اور جڑا آگے ہوئے کہ جناب یہ چھوٹی سی کابینہ یہ تھوڑے سے لوگ یہ چند لوگ یہ جناب گنتی کے لوگ 150 کے جناب اسینج پول خالی کرا لوں گے پھر کہ یہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن اور خدا کے آگے سر چکا کہ سرکشوں کا سر چکے یہ ہم نے پکڑیاں یہ سر کسی چودھری خان جنرل جناب صحابی اور جج کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی یہ پکڑیاں اور یہ سر ہم نے صرف اللہ کے حضور جھکنے کے لیے رکھی ہوئی بس اور ہوں گے جو تمہارے دروں پر آ کر سجدے کرتے ہوں گے بھیک مانگتے ہوں گے نہ ہم انڈر دا ٹیبل کوئی اور بات کرتے ہیں نہ اوپر دا ٹیبل کوئی اور بات کرتے ہیں ہماری بات ایک ہی ہے کوئی یار تھکل کا نام اللہ نہ لمبے پینڈے کام اللہ نہ علم ہمیں فسام اللہ ہمارا مقصد ایک ہی ہے صرف کہ ہم نے حق کی بات کرنی ہے اوپر پر جناب شیر شاہ سوری ہو احمد شاہ افغانی ہو جنرل ضیاء الحق ہو یا جناب جنرل مشرف ہو یا جناب نواز شریف ہو یا عمران خان ہو زرداری ہو حق اس بات کا پابند نہیں ہمارا یہ اعلان ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے بس ہمارا یہ مقصد ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی در کا روایت نہ کریں گے نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر ساڑھا
کوئی دعویٰ کہ اسی بڑے بڑے جناب نہ ساڑا کوئی دعویٰ کہ اسی بڑے بڑے لکھیا نہ کوئی ساڑا دعویٰ کہ اسی جناب بڑے اسلام والے ساڑا کوئی دعویٰ نہیں نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت جی آپ اتنے بگڑے ہوئے معاشرے کو ٹھیک کیسے کریں گے میں نے کہا بھائی ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے ساڑھے کو مثال موجود ہے ساڑھے کو سارا کچھ موجود ہے صرف کہ صرف کسی ایک بار دین تخت آن دیو کہتے کی کرو گے میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مقرر کر دیتا کہ آپ کا شاہی فرمان جاری ہویا کہ آج کے بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز ہوئے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز جدو جناب مغرب کی نماز پڑھ کے دروازے جائے تھے دیکھا کہ جناب بادشاہی بہیاں آ گئیاں کمانڈوز آ گئے تلواریں سونکیاں ہوئیاں جناب مشلہ چکی ہوئیاں پگیاں کہ جناب کمانڈوز تھے بڑے ذرہ بختر کہ جناب مکمل تیار بڑے بڑے جناب سپاہی آ گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو ہم کی ہویا انہوں نے کہا جناب تسی امیر المومنین بن گئے ہو اے تواڈے باڈی گارڈ آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز جنہاں دو لتاں دے چل کے گھروں آیا سی مسجد وچ امیر المومنین پڑھیا جنہاں دو لتاں دے گھر پہ واپس جائے گا سارے جناب واپس لے جاؤ ایک قومی خزانے چ ہویا ہے بیت المال چ لے جاؤ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے فرمایا اپنی بیوی حضرت آپ کی بیوی وہ بادشاہ کی بیٹی ہے وقت کے بادشاہ کی بیٹی آپ نے کیا 10 عمر رکھنا ہی یا مال رکھنا انہوں نے کیا عمر بن عبدالعزیز ہویا کی ہے آپ نے فرمایا تو 10 عمر رکھنا یا مال انہوں نے کیا میں عمر رکھنا لیکن 10 تو صحیح ہویا کی ہے آپ نے فرمایا میں مسلمانوں دا بادشاہ بنا دیتا گیا خلیفہ بنا دیتا گیا حاکم بنا دیتا گیا اور اگر تو مال رکھنا تیرے پیو نے جڑا جب مال دیتا یہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں اس نے بیت المال میں دیتا ایک گھوڑے بکریاں خادم میں غلام ایک کنیزہ اے جناب سارو سامان سونے چاندی جواہر یہ سارا تیرے پیو نے تیرے ذاتی مال جو دیتا ایک قوم دے خزانے چ دیتا جب عمر رکھنا ہی تو پھر یہ مال قوم دے خزانے جمع کرانا پائے گا یہ مال رکھنا ہی تو عمر کی طرف وہ اچھی طرح طلاق ہے انہوں نے کہا جی نہیں اے جناب آسان عمر رکھنا مال نہیں رکھنا حیدر سنو جی ایک مشیر چھوٹا جا بڑے ایک مشیر کہ جناب شہر کے سب نہ بڑے بال سے خریداری ہو رہی ہوندی پردے خریدے جا رہے ہیں صوفے خریدے جا رہے ہیں نویں گڈیاں آ رہی ہیں گھراں دی صفائیاں رنگ روغن ہو رہے ہیں کیوں آیا جی مجھے پہلے کٹا آ رہا جناب ایک نواں آ رہا قوم نو تباہ کرنے واسطے ایک نواں جناب بدماش تیار ہو کے آ رہا معاشرے دا اور وہ آ کے کہے گا جناب نہیں کان ادھروں نہیں پکڑنا ذرا اس تو کر کے قوم دا پکڑو جناب اگر روٹی 10 دی ملدی سی 15 دی کر دیو پٹرول جناب ایتھے دا وزیر ہے جڑا مخزوم کہندا پٹرول جناب میرے نزدیک اجے 300 دا ہویا میں ہوا تو میں 500 دا کر دیا میں کہا کہ میں بادشاہ ہوا تو تینوں جناب چوک چ کھڑے کر کے متر مارا اس کی وجہ ہے چلے اس کی وجہ ہے قوم میں بیٹیاں آٹے دے لگ کے ڈنڈے کھا رہی ہوں اور جناب آٹے اس واسطے اپنی عزت فروش کر رہی ہوں تے اس قوم دے سربراہ کھڑے ہو کے کہن کہ پٹرول اتنا مہنگا کر دینا چاہیے جے تینوں بہتا کر دینا قوم دا پہلے اپنے سارے اساسے خام ملک دے خزانے جمع پھر میں تینوں منگا کہ تم جناب قوم دا بڑا خیال خاویں اور آٹے بڑے سی جناب سارے انگریز دے غلام کٹھے ہوئے ہو یہ تو ساڈے تے مسلط ہو گئے انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں بال کہندا تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور کہندا نہیں سادہ نہیں رہتا ظلم آخر ظلم ہے جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے تو سب سڑے جناب بدماشیاں بڑے غریب دا خون پیتا انہاں دی عوام ایک دن دا رنگ لے آن نا ہاں یہ ضرور ہے بال کہندا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی نا امید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ کم توش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی ہاں بڑی ایک وقت آنا انشاءاللہ اور وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ایک قرآن دا فیصلہ ایک دن جناب تواڈے گربان چ آنا ہاتھ اور جب ہاتھ آئے گا تو پھر کی بنے گا تسی اس ذرا خیال کر کے بہو کہ جناب تسی مذاق اڑاندے ہو قوم جناب پس جائے قوم اپنی دیاں لے کے نہر چھلانگ مارے اور چھوٹی چھوٹی بیٹیاں دے گلے وچ پلے کارڈ پائے ہون کہ بچیاں برائے فروختن تے تسی قوم دی غربت دا مذاق اڑاؤ کیونکہ تواڈے کتے بھی جناب امپورٹنٹ بسکٹ کھاندے نا قوم دی دیاں نوں صاف پانی نہیں ملدا قوم دے بچے نوں جناب 2 وقت دودھ بھی میسر نہیں وہ تو 1.5 سال سے بچے روٹیاں کھلا رہے ہیں کسی تہاڈا دودھ نہیں پورا کر سکتے تسی جناب گندم نہ گزارا کرو جب گندم لے جاندے تے لینا وچ ہوندے اور جناب تساں قوم دا مذاق اڑانا تہانوں کی پتہ ہوے سارے اسی یہ جانتے ہیں کہ فٹ پاتھ تے ستا ہویا اور محل تے ستا ہویا دوواں دا درد برابر نہیں ہو سکتا تہانوں کی پتہ ہوے کہ جناب قوم کس طرح گزارا کر رہی تسی یاشین میسر ہو انگریز آیا تو اس دی چاپلوسی کیتی ایوب آیا اس دی چاپلوسی کیتی جا آیا اس دی چاپلوسی کیتی اگو جناب بڑو آیا تو اس دے نال رل گئے اگو جناب مشرف آیا اس نال لمے پے گئے نواز آیا
اس نہ رکھے جناب کدے ادھر تے کدے ادھر جناب اپنا دین ایمان کوئی نہ ہوئے جناب اپنا ضمیر کوئی نہ ہوئے انہوں نے نہیں پتہ لگتا میں تو یقین منا اس کو بھی ڈاڑیاں گلا کرن دا دائرہ انہاں نوں پوچھن والا کوئی نہیں نا انہاں نوں کوئی ملے کوئی نہیں انہاں نوں جناب جڑے مولوی بھی جاؤ نا جناب بخشی روحن اے جناب چودھری صاحب تو بڑی کوئی گل ہے انہاں نوں کوئی کھلار کے دسدا ہوئے خبردار تو اے گل کردا تیری جرأت کس طرح ہوئی تو قوم کی عزت دا مذاق اڑانا قوم کی مہنگائی دا مذاق اڑانا تینوں احساس ہے کہ 15,000 تنخواہ لینے والا گزارا کس طرح کرتا اس ملک کے اندر 15 لاکھ تنخواہ لینے والا روزانہ 200 لیٹر رول بھی لینا اس کی بجلی بھی مفت ہے اس کا علاج بھی مفت ہے اس کے بچے کی تعلیم بھی مفت ہے وہ قوم میں کیا دے رہا کہ اس کا سارا کچھ مفت ہے اور ایک 15,000 تنخواہ لینے والا 15,000 مزدور جناب مزدوری کرنے والا اس کی جناب بجلی کا بل بھی خود دے پانی کا بل بھی خود دے علاج بھی خود کرائے بچے کی تعلیم بھی خود دے اتنا تقسیم ہو گئی اتنا فرق کیوں ہے اس واسطے فرق ہے کہ تساں بھی حضور دے دین ہمیشہ کٹ کر کے رکھی اور یہ دین آ جائے گا انجا جائے گا وہ دین آئے گا اس طرح ہو جائے گا میں کہا دین آئے گا تیرا سارے ظالموں پہلے لمحے پائے سنو دین تک کیا آ رہا جمہوریت نہیں آ رہی ہاں جی کوئی جمہوری انڈا نہیں آ رہا گندا انڈا اور جناب کوئی سردار اور خان نہیں آ رہا دین تک کیا آ رہا عمر بن عبدالعزیز نے کہا جب مال چاہیے جناب عمر طلاق دیندہ جو عمر چاہیے تو مال جمع کراؤ ادھر جناب ایک وزیر بنے تو سارے جناب مشیر اور جناب خان سامے اور جناب سیکیورٹی گارڈ سارے اپنے گھر پر آ لے گا یہ ہے میری مشاورت لگ گئی ادھر دیکھو دین تک کیا آ رہا عمر بن عبدالعزیز سے گھر جتنا مال کیا سارا پیک ہو کے جناب مال گاڑیاں اور گھوڑے گاڑیاں پر روانہ ہو کے بیت المال جا رہا ہے اے ہو گیا ذات پہلی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی ذات کو سیکیورٹی ہٹائی ساری بیٹھ گئی دوسری گھر والے نے سیدھا کیتا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کیا بھائی کوتوال مکو اس وقت شہر سے ڈی سی مکو بھائی جتنے بھی جناب شہر سے رئیس زادن جتنے بھی جناب سان زادن اس وقت ملک ریاض اس وقت میاں منشا اس وقت داؤد جڑے بڑے بڑے جناب یہ سارے اس وقت کی فرق ہوگی یہ اس وقت کے جناب سارے کیونکہ زمانہ بدلتا لوگ نہیں بدلتے اس طرح کے کردار ہر زمانے کے موجود ہوتے ہیں اس طرح کے کردار ہر زمانے کے موجود ہوتے ہیں انہوں نے کہا سارے جمع کر لو ان کو جڑیاں توڑے کو سرکاری زمینان جڑے جناب ہے دوسر روئی ہوتے قبضے کی ہوئے جناب جڑے قوم دے پلاٹا ہوتے قبضے کی ہوئے ڈیچے بنائیں بیریہ بنائیں جناب بلوچستان دی زمین سندھ چکا کے سندھ دی زمین پنجاب چکا کے جڑے تشیعہ جڑے کھاتے سیدھے سیدھے ان سارے لے ہو اس وقت کے مطابق کسی نے کپڑے ہوتے اپنا جناب عہد نامہ اور گورنمنٹ نال معاہدہ دیتا ہویا سی کسی نے چمڑے ہوتے کسی نے کاغذ ہوتے کسی نے درخت کی چھال ہوتے وہ سارے لے آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سارے جمع کیتے ادھر شہر دا ڈی سی جناب کوتوال کھڑا کر لیا ادھر آوے فلاں میں جناب فلاں بن فلاں میں جناب فلاں دا پوترا میرے کو اتنے باغات اور اتنی زمینان اے جناب میرا رینیو کر دو دوبارہ سارے نو معاہدہ کر دو حضرت عمر بن عبدالعزیز سارے لے کے ہم نے جمعے چلتے رہے سارے جمعے عشاء کی نماز کا وقت ہویا آپ نے مؤذن نے کیا اقامت دے انہیں اقامت دی کہ آپ نے نماز پڑھائی نماز پڑھا کے آپ منبر پہ کھڑ آ گیا آپ نے ادھر کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ دیتا آپ نے فرمایا ہوئے بڑے سارے میرے کو دستاویزات آ گئی ادھر جمعے جو کینچی کٹی ادھر ساریاں دستاویزات کٹی ایک ایک رکھ کے قتل دیکھے ایک ایک رکھ کے کیا نفس و بدماشو ایک قوم دے غریبہ دا مال ہے تواڈے کو تے سونے جواہرات اور بھی بڑا کچھ ہے جا کے اپنا گزارا کرو ایک قوم دے غریبہ صبح تو تقسیم ہوئے گی کہندے تے جڑے اس وقت کے رئیس زادے سن نا بیوروکریٹ اس وقت کے جناب بڑے بڑے معاش جناب سویرے ارب پتی سن تے رات نوں فٹپاتھاں تے بیٹھے ہوئے سن او پھر نہیں کہندا بھائی جناب جہانگیر ترین دے جہازوں تے سفر کرو دین آ کے کہندا پہلے اپنے قریب آنے دی چھانٹی کرو انہاں نوں لین چڑھاؤ دین تک تے لے جناب اسلام کو اور پیش کیتا جاندا میڈیا ہوتے ہر جگہ بھی ایسا کیوں نہیں بلاندے ہیں جی سانو کیوں نہیں بلاندے کہتے جی آپ نے پٹرول سستا کرنے کا اعلان کیا ہے آپ کے پاس کوئی حل موجود ہے میں نے کہا بالکل موجود ہے کہتے جی کیا حل ہے میں نے کہا آپ صبح سے اعلان کریں کہ غریب موٹر سائیکل والا جو ہے اس کو پیٹرول 200 روپے لیٹر ملے گا جس کے پاس 1200 سے 1800 سی سی تک گاڑی ہے اس کو پیٹرول 300 روپے ملے گا اور جس کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں ان کو پیٹرول 500 روپے لیٹر ملے گا کہنے لگا اس طرح تو پھر پوری قوم موٹر سائیکلوں پہ آ جائے گی میں نے کہا اس سے اچھا کون سا ہے کہ فائدار قوم کو بنانے کا طریقہ آپ صبح دیکھیں آپ کا جناب کا گورنر بھی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو اور ایک غریب بھی اپنی دکان پہ موٹر سائیکل پر جا رہا ہو قوم کو برابر قوم کو لانے کے لیے برابر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن حل موجود ہے لیکن جو حل یہ کہتے ہیں وہ کفر کو پسند ہے جو حل اسلام کہتا ہے وہ ان کو پسند ہے اس لیے پھر ان کی عیاشیاں جاتی ہیں پھر ان کی بدماشیاں جاتی ہیں پھر ان کے پروٹوکول اور کر جاتا ہے اگر
دین تک کرو. مدائن کے گورنر حضرت سلمان فارسی جن کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل بیت میں شامل کیا ہے. حضرت سلمان فارسی بڑی شانوں کے مالک ہیں. حضرت سلمان فارسی حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں مدائن کے گورنر بنے اور مدائن میں جناب تاجروں کا قافلہ آیا. جب تاجروں نے سارا سامان اتارا تو سارے جناب اس وقت کے مزدور سب نے جناب اپنے اوپر سامان لادا اور لے گئے. ایک تاجر رہ گیا اور ایک شخص باقی رہ گیا. اس نے جناب تاجر نے پوچھا بابا مزدوری کرنی ہے؟ انہیں کہا جی کرنی. انہیں کہا چک سامان. انہیں سامان چکیا, کچھ سر پہ لا دیتا, کچھ موڑے پہ, کچھ ہتھن پکڑا دیتا. جب آپ مدائن کے مین بازار جاتے رہے نا تو لوگوں نے کہا السلام علیکم یا امیر, السلام علیکم یا امیر. وہ تاجر باہر آیا سی. انہیں کہا یار یہ کون ہے جس کو سارے سلام کر رہے ہو؟ انہیں کہا تینوں نہیں پتا ہے مدائن کا گورنر سلمان فارسی ہے. کیوں دین جناب ڈر لگتا. اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. لیکن بات کہنا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق قدروان نہیں دین شہبازی. بات کہنا چلو یا نا جناب میں گھر بیٹھ کے تبصرے کر لیں اور نہیں جی انج ہو گیا تو انج ہو جائے گا, اور نہیں جی انج ہو گیا تو انج ہو جائے گا. بات کہنا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق قدروان نہیں دین شہبازی. بات کہنا چلو یا یہ دین شاہینہ دا سی کو اپنی قسمت پٹیرے والی کر دیتی, اپنا ذوق اپنی طبیعت پٹیرے والی کر دیتی اور پٹیرا دے تو چھاڑ مارے اتھے ڈگا ہوتا اور شاہین ہوئی نہ ہے سپر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں. یہ شاہین دا دین ہے. لیکن کیا اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں قاتل حاجات جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے نہیں. اقبال کہ اللہ تسی کی سمجھ لو کہ ساڑھے کو ایٹم بم کوئی نہیں ہے ایٹم بم. ایٹم بم ہونے گھر بیٹھے رہتے کمی جاری ذرا کوئی گانا ہوگا ہو گیا جی. اور جناب قومی اسمبلی دا سپیکر کہہ گیا ساڑھے جناب چیف آف آرمی سٹاف دے بارے کہ جناب نتہ کیوں ہوئی ہیں سن. اقبال کہ اللہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مارے. گل سنو, اسی جنگ نہیں لڑنا چاہتے. ایک لوگ اسی جنگ لڑنا چاہتے ہیں, اسی جنگ بھی نہیں لڑنا چاہتے, لیکن اتنے بزدل بھی نہیں ہونا چاہتے بھئی جناب تہاڈے تے کافر بھی چکے رکھ کے چڑھے رہے. اتنے بھی بزدل نہیں ہونا چاہتے. مسلمان تے جی نہیں سکتا اس بزدلی دے نال. اے تا جناب 72 لے کے کربلا تنے تنہا سب کو لٹوا دیندا. اے تا جناب اے تا سارا کو لٹوا کے نہیں کہندا. لیکن یہ جناب اقبال کہتا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. سوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال کہتا تو نہیں سمجھتا ساڑھے کو اسباب کوئی نہیں, ساڑھے کو چیزہ کوئی نہیں. یہ وہ 8 تلوارہ لے کے گھٹنیاں چوس کے بدر جت سکتے ہیں تو ہی جت سکتا. لیکن اس واسطے شرط فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. لیکن جناب انہوں نے صرف اے دسنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی و صورت گری و علم نباتات. اے جشن باہر آ گئی انہوں نے دسو لچھن ٹپن دے طریقے. انہوں نے دسو جناب باہر آ گئی انہوں نے نہیں دسنا خالد بن ولید کے ہاتھ چاٹ تلواراں ٹوٹیاں. انہوں نے نہیں دسنا جناب انہوں نے نہیں دسنا کہ حضرت مسلح حضرت خالد بن ولید 60 ہزار دے لشکر میں 60 بندے لے کے گئے. انہوں نے نہیں دسنا انہوں نے جناب ذرا ستے رکھو مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. اور یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے در کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ نیم شبی یہ مراقبہ یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خیرت کہہ یا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. نہ کسی نو اٹھانا مقصد ہے نہ کسی نو گرانا مقصد ہے. ساڈا ایک کوئی مقصد ہے اودے دین نو تخت تے لانا. اور با خدا اگر اے اج ادا کرن اسی انہاں دی جیاں اپنی پگڑی وچ بن کے ٹرانگے. اسی انہاں دی جیاں اپنی پگڑی وچ بن کے ٹرانگے کہ انہاں قرآن دا حکم نافذ کر دیتا, انہاں اسلام دا حکم نافذ کر دیتا. لیکن اے نہیں ہو سکتا کہ خوش رہے باغباں اور راضی رہے صیاد بھی. یہ نہیں ہو سکتا. ایک طرف باطل تو ہی پسند ہے حق لا شریک. اقبال کہتا باطل جناب حیدر بھی راضی رہتا منافق بھی راضی رہتا فلان ہوئی. اقبال کہتا باطل تو ہی پسند ہے حق لا شریک. شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول. راہ مورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. یہ تو پھر ایک بڑی باتیں ہیں. اور جناب جس قوم کو جناب ایک دو جناب لفظوں پر بے وقوف بنایا گیا ہو. ہم بھی عاشق رسول ہیں, ہم بھی ریاست مدینہ چلانے والے ہیں. میں کہا 10 نا خبیثہ اپنی پلیت زبان نہ ریاست مدینہ دا نام لینا. ریاست مدینہ میں کیڑی ایک فرق ہوگی ہے جس میں جناب ہیرے اور جواہرات لین بکواس کرتے ہو ریاست مدینہ اپنی پلی اور دوسرے آئین کہنے جن ہم قوم کو ایسے کر دیں گے. ہم قوم کو کہنے نواز شریف آئے گا کہ جناب ملک دائے بڑھ جائے گا. میں کہا نواز شریف جب کہ ہو میاں شریف بھی اٹھ کے قبر کو آ جائے گا. یہ ملک میں ٹھیک کر سکتا. اے ملک لا الہ الا
محمد رسول اللہ دی فریاد نہ بنیا اے اوہی ٹھیک کر سکدا ورنہ اے تواڈے کو سارا کچھ لٹ کے لے جان گے ایک بار کہندا فریاد سے افرنگو دل آویز سے افرنگ فریاد سے شیرینیوں پرویز سے افرنگ عالم حماس میرانا چنگیز سے افرنگ معمار حرم باز و تعمیر جہاں خیز خواب کرا بار کہندا ہوئے تینوں اینا کفن چورا کو امید ہے اینا جناب اینا کو تینوں امید ہے جناب جڑے قوم متحدہ اے جناب آئیے میں پڑھے اینا کو تینوں امید ہے اقبال کہندا ہے تا کفن چورن اینا بے کے آپس سے پہنن کہ کشمیر کو تو پکڑ لے اور جناب فلسطین بھیڑ کو تو پکڑ لے افغانستان کو تو پکڑ لے عراق کو اسی پکڑ لے لیبیا کو اسی پکڑ لے اس طرح مسلمانوں کی بات کرتے ہیں اقبال کہندا معمار حرم باز و تعمیر جہاں خیز اقبال کہندا اٹھو مسلیا کھڑا ہو اپنے حرم کی خود عبادت کر اپنے گھر کی خود عبادت کر ورنہ اے لے دے گہنو اور اے جناب معمار حرم کیون اے جناب کشمیر بیچ کے آگے جانن کہ ہم جناب ملک اور قوم کا ایک ایک انچ نہیں جانے دیں گے میں کہوں اے کشمیر اگر بک سکتا نا اگر ساڑھا کوئی سربراہ جٹ ہوندہ ستا زمیدار جس میں دوسری گل بھی نہ آنتی ہوتی ہے جٹ اپنا بننا نہیں کپڑ دیندہ بننا کہہ دو جٹ اپنے بننے جھال مارن باوے شریک بھی ہونا متحدہ پتر بھی ہوئے اپنے بننے جھال نہیں مارن دیندہ جٹ جتنی بھی توڑے زیارت ہوندی نا تے کشمیر کا دی انڈیا نہ لے کے جاتا ایک جٹ جتنی وہ اپنی زمین چکرایا ہر نہیں مارن دیندہ تسی پورا کشمیر دے کے بعد پرچم چنن واسطے تیار نہیں ہوئے ایتا پھر بڑے پڑھتن ایتا جناب بڑیا جناب ایک سینے بہت سارے عبالن جڑے اسی جناب بیان کری اسی زبان کے لے آئیے تے ساڑی زبان جلدی دلے چرکیے تے دل پھڑتا اے ایسی قوم نہ جناب کھیٹ کھیٹیاں گئیاں لیکن میں اپنے نوے آنے والے ساتھیوں کہنا اے یاد رکھنا مستند رستے وہی مانے گئے اے یاد رکھنا مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر دیوانے گئے مستند رستے وہی مانے گئے فیض آباد تو بابا جی اٹھ کیا ہے کسی نے کیا 22 کروڑ لے لیا فلاں کر لیا فلاں کر لیا فلاں کر لیا پھر جیل جو آئے ہن بابا نہیں مولے گا میں کہا ہر کل کی تھی خرگاہ کی تھی ہے گل ایتھے ہوندی سی تے ترجمہ امریکہ چاہندا سی کرنا کی چاہندا بندہ کرنا کہنا کی چاہندا کروں کہ یہ قوم کو اکیلا مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے آپ منزل صرف دیوانے گئے اور آہ کو نسبت ہے کچھ اشاق سے آہ نکلی اور پہچانے گئے اور ہمارے بابا جی جب بھی کوئی مشکل آتی تھی نا میں اپنے نئے آنے والے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ صرف چلنے کی خوشی تحفہ ہے دم رستے تو سبھی دشوار ہوا کرتے ہیں رستہ کوئی بھی آسان نہیں ہوتا حق کا رستہ یہ تو ہوتا مشکل ہے لیکن ہوتا بڑا مزیدار ہے ہوتا مشکل ہے لیکن ہوتا کمال ہے کیا رستہ بابا جی ہمیں کہا کرتے تھے یہ سفر ہے ہوئے جانا جہاں قدم قدم بنا میں نئے آنے والے ساتھیوں سے کہتا ہوں یہ سفر ہے ہوئے جانا جہاں قدم قدم بنائیں جنہیں زندگی ہو پیاری کو یہیں سے لوٹ جائے اور اسی تگڑے ہو جدو قوم کھڑی ہو جاتی پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا اور قوم کو میرے خیال نال شاید ایس تو مخلص لیڈر 75 سال اس کوئی ملیا ہو جنہیں چوک میں بھی ہوئی گل کی تھی اور اندر جیل میں ملن گیا میں کیا بابا جی ہونا رام ہے اینج میں جان کے طرف چھڑخانی کی تھی کہ تاکہ عشق کا چیک تک کرنا پارا کتے تک پہنچا میں کہا جناب میں بھی کچھ مل جاوے میں کہا بابا جی ہونا رام ہے تو کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی میں کہا جی ہونا رام ہے جیلے چاہ گیا میں ملن گیا کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے ساشف کا سریقہ اے یاد اے الحمدللہ بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے جناب این گڑیاں بھر کے آئے ایس تو پہلے جناب جو ساڑھے سے کریک ڈاؤن ہویا بڑے بڑے لوگ گڑیاں بھر کے آئے اس وقت سے وزیر شدید سارے آکے جناب پیسے دکھان لگے کوئی کہنے لگا جناب تو مرکز لے کے دینے جگہ لے کے دینے سیکریٹ بناؤ یہ کرو وہ کرو میں کہا یار کسی دیر نال پہنچو یہ کیا ہوا ہم سے زیادہ کسی نے پیسے دیے میں نے کہا نہیں ہمارا سودا ہمارے قائد بازار مصطفیٰ میں کرنے کا سانو خریدن دا کوئی طریقہ ہے کہ تسی حضور
حضور دے دین نال وفادار ہو جاؤ, اسی ملت نال وفادار ہو جاؤ, اس قوم نال وفادار ہو جاؤ, اس جناب اس رہن دے پاسیاں نال پاکستانیاں نال وفادار ہو جاؤ, جڑے قوم دی عزتاں باہر بیچ کے آن وہ پھر سانو آ کے درس دین کہ رہنا کیسے ہے. ہمارے بڑوں نے یہ وطن بنایا اور بھاگ کر نہیں بنایا, انڈمان اور جناب کالے پانی کی جیلیں آباد کر کر انہوں نے یہ بتایا کہ جناب ہر ظلم برداشت کریں گے, لیکن کبھی بھی یہاں سے یہ کہتے ہیں آپ کیسے کریں گے. میں نے کہا ہم نے حقیقی انگریز 1857 سے 1947 تک اس خطے سے بھگایا ہے, یہ تو لنڈے کے ہیں, ان کو تو بھگانا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور قوموں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں, قوموں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں دائیں یا بائیں. قوم تو آج بھی قوموں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ قوم نے دائیں کھڑے ہونا ہے یا بائیں کھڑے ہونا ہے, کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اچھا ایک تو جناب تجربہ کار ہے نا, 20 22 23 بلکہ 30 32 سال, اب تو 31 سال ہو گئے ہیں ان کی حکومتوں کو. تجربہ کاروں نے ملک کو جہاں جہاں پہنچایا کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا, اور آج تک ہمیں کہتے ہیں جناب آپ نے کیا کیا ہے مولویوں نے. میں نے کہا تم نے کیا کیا ہے, سارا کچھ تو باہر سے امپورٹ آ رہی ہے, سارا کچھ جناب باہر سے آ رہا ہے, تم نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ. تم تو اپنی ملنے بھی یہاں لگی ہوئی, باہر سعودیہ میں لے گئے ہو, باہر کے ملک میں لے گئے ہو. ہم نے تو یہاں یہ کیا ہے کہ باہر سے لوگ پڑھنے کے لیے اب ہمارے پاس یہاں پڑھنے آ رہے ہیں, اور یہ دیکھنے آ رہے ہیں کہ وہ کون سی یونیورسٹی ہے جو علامہ احمد حسین رضوی جیسے جڑیں پیدا کرتی ہے. میری تقریر اور میرے آن دے پیسے تو مراد ہے میرے آن دا ملک پورا ہو گیا. اسی لبیک دا نعرہ لا دو اور جا کے گلی گلی نگر نگر پیغام دو کہ نہ ان کوئی چور آیا, نہ کوئی لفنگا آیا, نہ کوئی تیر آیا, نہ کوئی بلہ آیا, اور محمد عربی دا دین آیا, تاجدار ختم نبوت.